بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے چوتھے پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورہ آل عمران اس پارے میں مکمل ہو رہی ہے اور سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری 109 آیات اس پارے کے اندر ہیں، تو اس کے اندر 5 اہم باتیں یہ ہیں: خانہ کعبہ کے فضائل، باہمی جوڑ، 3 غزوے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور 4 اہم احکام۔ خانہ کعبہ کے فضائل اس سورت کے شروع میں وارد ہوئے ہیں۔ اس پارے کے شروع میں یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس صورت میں باہمی جوڑ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ تیسرے نمبر پر اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ ہے کہ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ 3 غزوات اس صورت میں مذکور ہیں: غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ اس صورت میں 4 اہم احکام مذکور ہیں۔ بالکل آخری آیت ہے اس صورت کی: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو۔ اس میں اطاعت میں جمنا، گناہوں سے بچنا اور تکلیفیں برداشت کرنا تینوں شامل ہیں۔ وصابروا، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، بھاگو نہیں۔ ورابطوا، اور سرحدی حفاظت کرو، خواہ وہ جغرافیائی سرحد ہو یا نظریاتی سرحد ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس پارے کا دوسرا حصہ یعنی سورہ نساء پر جو مشتمل ہے، اس میں 23 آیات ہیں اور ان میں 4 اہم باتیں یہ ہیں: یتیموں کا حق، 1 سے زیادہ نکاح، میراث کے 5 مسائل، اور محرم خواتین یا محرم خواتین، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ یتیموں کا حق اس صورت میں مذکور ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی جو یتیم اولاد ہے اس کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، اس مال کو ضبط نہ کیا جائے، اس مال کو اپنے مال میں خلط ملط نہ کیا جائے۔ اور 1 سے زیادہ نکاح بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان میں عدل اور انصاف کو بروئے کار لا سکے۔ اس صورت میں میراث سے متعلق اولاد، ماں باپ، بیوی اور بہن بھائیوں کے 5 مسائل مذکور ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا 1/3 ہے، اور اولاد ہونے کی صورت میں ماں اور باپ دونوں کا چھٹا حصہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بیوہ کو اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ ملے گا، جبکہ خاوند کو اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 اور نہ ہونے کی صورت میں آدھا ملے گا۔ 5واں مسئلہ یہ کہ میت کی اولاد اور باپ نہ ہو تو اس صورت میں ماں شریک بہن بھائیوں میں 1/3 برابر تقسیم ہوگا۔ اگر وہ اکیلا ہو یا اکیلی ہو تو اسے 6واں حصہ ملے گا۔ پھر اس پارے کے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم والی جو آیت ہے، اس میں 12 محرمات کا ذکر ہے، 12 محرم خواتین، یعنی 12 ایسی عورتیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، جو ہماری محرم کہلاتی ہیں اور ہم ان کے محرم کہلاتے ہیں، اور وہ ہیں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساسیں، سوتیلی بیٹیاں، بہویں۔